بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, آپ کا ہوسٹ سید وقاص شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام علاقائی سیاست میں. ناظرین, آج ہمارے پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر صحت و خزانہ جناب تیمور جگلا صاحب کو. تیمور صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. وعلیکم السلام. ہم کوشش کریں گے کہ اختیار ولی صاحب سے بھی ہم رابطہ کریں, ان کا بھی موقف لیں. آج جو کیس آیا ہے, بلکہ جو فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن کا, تو اس پہ ان کا موقف بھی ہم لیں گے. آج ہمارے پروگرام کے دو موضوعات ہیں. ایک تو خیبر پختونخوا میں ہیلتھ کے حوالے سے جو اقدامات اٹھائے ہیں صوبائی حکومت نے ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے, یا جو دوسرے ایشوز ہیں جو ترقیاتی کام جو کیے ہیں اور جو جاری ہیں, تو ان پہ بھی ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم الیکشن کمیشن کے فیصلے پر بھی بات کریں گے. تیمور صاحب, پہلے الیکشن کمیشن پہ ہم آتے ہیں. جو آج کا فیصلہ آیا ہے ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے, تو بظاہر یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف نہیں لگتا؟ میرے خیال میں ایک کوشش ضرور کی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک فیصلہ دیا جائے, لیکن یہ اسی بات کی عکاسی کرتا ہے ایک جانبدار الیکشن کمیشن جی ثابت کر رہا ہے کہ وہ ایک سازش کا حصہ ہے. آپ اگر پاکستان میں ساری پولیٹیکل پارٹیز اٹھائیں اور ان کے فنڈنگ میکنزمز کو دیکھ لیں, ابھی نہیں پچھلے 20-30 سال کے دیکھ لیں, تو آپ کو ایک ہی پارٹی نظر آئے گی جس نے گراؤنڈ لیول فنڈنگ کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی اور پارٹی سے آپ پوچھیں کہ ان کے فنڈنگ کے سورسز کیا ہیں, ان کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس کہاں پہ ہیں, کہاں سے ان کے پاس پیسے آتے ہیں, آپ کو کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں جواب نہیں ملیں گے. ایک ہی پارٹی ہے جس نے اوورسیز پاکستانی سے اور پاکستان کے اندر لوگوں سے گراؤنڈ لیول فنڈنگ کرنے کی کوشش کی جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے, اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف. جی, یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ جو پارٹی یا جو قدم سیاست کو ایک قدم آگے لینا چاہے, اس پہ اس ٹائپ کا جو ہے وہ فیصلہ آ جاتا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ جس چیز کو پروہیبٹڈ فنڈنگ کہہ رہے ہیں یا فورن فنڈنگ کہہ رہے ہیں, تو وہ بیشتر بیرون ملک پاکستانی جنہوں نے $100, $200, $50, $300 خرچ کیے. ایک کیس جس پہ وہ فیصلے میں لکھا گیا بھی ہے, جی جی, ایک وہ پوری ڈیٹیل ہے اس میں, ایک خاوند اور وہ ہے بیوی نیشنلز ہیں, ایک ڈوئل نیشنل ہے, تو وہ انہوں نے الیکشن کمیشن نے آدھے پیسے جو ہیں وہ بیوی کے پیچھے جو ہے وہ لگائے ہوئے. جی, اس کی تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی. بڑا کلیئر جانبدار فیصلہ ہے, لیکن یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, دوبارہ بھی کہتا ہوں, پاکستان کی عوام اٹھ چکی ہے. انہوں نے ابھی یہ فیصلے ایکسیپٹ نہیں کرنے, انہوں نے ابھی جمہوریت کو آگے لے جانا ہے. اور یہ جو سارے جو یہ کوششیں, یاد رکھیں گے اس فیصلے سے 2 دن پہلے پی ایم ایل این کی ایک سینئر ڈیلیگیشن جا کے گئی, ان سے ملی اور کہا کہ یہ فیصلہ جلدی سنائیں, اور 2 دن بعد ایک میڈ ٹو آرڈر فیصلہ آیا. پھر بھی یہ دیکھ لیں اینڈ میں ہوا کیا, ایک شو کاز. رائٹ, یہ تو وہ الیکشن کمیشن ہے جس پہ 80% آبادی 2 صوبائی اسمبلیز نے قرارداد منظور کی ہے جی, کہ ہمیں یہ الیکشن کمیشن ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اس رپورٹ کی کیا حیثیت؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے تو اس کی بنیاد پر صرف ایک شوکاز نوٹس دیا گیا ہے, پی ٹی آئی سے کلیریفیکیشن طلب کی گئی ہے اس حوالے سے, یا جواب طلب کیا گیا ہے. لیکن دوسری جو جماعتیں ہیں, خصوصاً ایون پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے آج بیان دیا ہے, اسٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے جو ان کے ایگزیکٹ ورڈز ہیں کہ پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ عمران خان پر فرد جرم ہے. وزیر اعظم وہ اور کیا کہیں گے؟ صحیح, پنجاب میں 20 میں سے 15 سیٹیں ہار گئے. جی, جب گورنمنٹ میں آئے تو اس بیسس پہ آئے کہ ان کے خیال میں عمران خان صاحب کی سیاست ختم تھی. تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ عمران خان صاحب کی جتنی مقبولیت آج ہے ان کے 26 سالہ سیاست میں نہیں رہی. اس نے ان 13 پارٹیز کو اور بھی قریب جوڑا. پنجاب لے لیں, سوات لے لیں, خیبر پختونخوا میں لوکل گورنمنٹ الیکشنز کا دوسرا فیز لے لیں, صحیح, ساری پارٹیز مل کے بھی پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو پھر یہ سمجھیں گے کہ ہم الیکشن کمیشن کے فیصلے بھی ساتھ ملا لیں
لیکن ایک چیز ابھی کلیئر ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے کہ اس ڈیسیجن کے بنیاد پر یا جو ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ میں کیس چلا جائے، وہاں سے خان صاحب کو نااہل قرار دیا جائے یا آپ کی پارٹی پر پابندی لگا دی جائے؟ کیونکہ پہلے تو یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس، صحیح، ممنوع فنڈنگ، کیونکہ فورن فنڈنگ نہیں پی ہے، ایم ایل این تو یہی چاہ رہی ہے، چاہ یہ رہی ہے، صحیح ہے، یہ ان کی خواہش بھی ہے اور وہ چاہ بھی ہزاروں رہے ہیں، خواہشیں ایسی، مولانا صاحب کا بھی ویسے سٹیٹمنٹ آیا ہے، وہ بھی مولانا صاحب کی بھی یہی خواہش ہوگی کیونکہ ان کی کا بھی سیاست پورے پاکستان میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن آپ یہ ضرور دیکھ لیں، صحیح، جب پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے جو یہ اپنے خواہشوں کا اظہار کر رہے ہیں، کیسے پورا کریں گے؟ انہوں نے کہہ دیا کہ عمران خان صاحب نے ایک غلط ڈیکلریشن دی تھی۔ جی، غلط ڈیکلریشن کیسے دی تھی؟ جب اس ڈیکلریشن میں لکھا تھا کہ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج جو یہ میں اکاؤنٹس دے رہا ہوں یہ صحیح ہے۔ پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو اصولاً ہونا چاہیے تھا ایک ایسے سبجیکٹ میں جہاں پہ پارٹیز کا یہ کلچر نہیں رہا کہ وہ اکاؤنٹس دیں، ایک ہی پارٹی جو ہے وہ اتنے لمبے عرصے سے اپنے اکاؤنٹس آڈٹ کر رہی ہے، وہ پیش کر رہی ہے ایسے اکاؤنٹس جو کہ ایکچولی اتنا پیسہ دکھائیں جو کہ ایک پارٹی کو سال میں لگانا چاہیے، وہ ہے پاکستان تحریک انصاف۔ جب کوئی اور پارٹی یہ کر ہی نہیں رہی تو آیا یہ انصاف کا تقاضا نہیں تھا کہ ساری پارٹیز کے فنڈنگ میکنزمز دیکھ لیے جائیں اور یہ بتا دیا جائے کہ کون سی وہ پارٹی ہے جس کا فنڈنگ میکنزم سب سے بہتر ہے؟ جب آپ یہ دیکھیں گے ایک غیر جانبدار طریقے میں، آپ کو واضح پتہ چلے گا۔ اور یہ اگر مجھے یاد ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب کا آرڈر بھی تھا کہ ساری پارٹیز کی فنڈنگ ایک ساتھ دیکھ لی جائے، تو صاف پتہ چل جائے گا کہ صرف پاکستان تحریک انصاف وہ پارٹی ہے جس کی فنڈنگ اور اس کی اکاؤنٹنگ میں شفافیت ہے۔ اچھا، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی پی ایم ایل این یا جو دوسری جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا دوسری جماعتیں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھی فیصلہ آنا چاہیے، پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا بھی آنا چاہیے تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ دوسری طرف جو ڈیسیجن ہے یا جو ججمنٹ ہے انفیکٹ، تو ان میں جو ایلیگیشنز ہیں وہ ایلیگیشن بھی تو اتنے چھوٹے نہیں ہیں، یہ تو بہت بڑے ایلیگیشنز ہیں کہ آپ نے ممنوع فنڈز لیے، اور یہ کہ آپ نے امریکہ اور کینیڈا سے فنڈ لیے، ملٹی نیشنل کمپنیز سے۔ یہ بھی ہے کہ ایک کرکٹ جو بہت زیادہ آج کل سوشل میڈیا پہ بھی اور میڈیا میں ووٹن کرکٹ جو لیگ تھی، تو اس حوالے سے بھی وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی ممنوع فنڈنگ تھی۔ اور یہ ہے کہ ٹوٹل 351 یعنی 351 غیر ملکی کمپنیوں سے آپ نے فنڈز لیے، یہ الیکشن کمیشن کی جو ججمنٹ ہے تو اس میں ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہہ رہے، اب ہوگا کیا؟ کیونکہ اپوزیشن آج عمران خان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج تو یہاں تک کہا ہے کہ ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب غیر ملکیوں کے اعلی کار ہیں، وہ تو بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں۔ صرف یہ جو عمران خان کی ریکارڈ مقبولیت ہے اس میں ایک سازش کو بڑھاتے ہوئے ایک ڈینٹ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس ہر چیز کا جواب ہے۔ ووٹن کرکٹ کلب کی مثال لے لیں، کرکٹ میچ سے تو فنڈز آئے نہیں۔ عارف نقوی 2012 میں پاکستان کے سب سے بڑے انویسٹر تھے، انہوں نے تھرو پراپر چینل پاکستان تحریک انصاف کو پیسے بھیجے، پاکستان تحریک انصاف نے وہ پیسے ڈکلیئر کیے۔ اگر وہ فنڈنگ غلط ہوتی تو پاکستان تحریک انصاف ڈکلیئر کیوں کرتا؟ 2017 تک جہاں تک میری انفارمیشن ہے ملٹی نیشنل کمپنیز سے آپ فنڈنگ نہیں لے سکتے تھے، فورن کمپنیز کا کوئی ذکر نہیں تھا کہ ان کے تھرو اگر فنڈز جو ہیں وہ روٹ ہو۔ اور ایک بار پھر سب سے بڑی بات کہ آپ دیکھ لیں، آپ نے کہا امریکہ امریکن کینیڈین کمپنیز سے پیسے نہیں آئے، اوورسیز پاکستانی سے۔ میں تو آپ کو بڑی اچھی مثال دیں جی کہ ایک پاکستانی تھا جس کے پاس ڈوئل نیشنلٹی تھی، اس کی بیوی کسی اور نیشنلٹی کی تھی، انہوں نے اپنے جوائنٹ اکاؤنٹ سے جو پیسے پاکستان تحریک انصاف کو دیے، اب اگر ان اور الیکشن کمیشن وہ آدھے پیسے اس کے بیوی کے پیچھے جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ڈالے گا، تو یہ تو میرے خیال میں جہاں پہ سازش ہو رہی ہے یا جہاں پہ غلط فیصلہ ہو رہا ہے یا مذاق ہو رہا ہے وہ صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ اور پھر سے میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، صحیح پروگرام کریں، پاکستان تحریک انصاف کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس دیکھ لیں، جی، باقی پارٹیوں کے دیکھ لیں،
خود ایویلیویشن کر لیں اور خود دیکھ لیں کہ کون سی پارٹی آیا اپنی فنڈنگ رپورٹ بھی کر رہی ہے. یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے لیے فیورز کریں, وہ الیکشن سے پہلے آپ کو انڈر دا ٹیبل پیسے دیں, وہ پیسے آپ لگائیں, آپ کے پارٹی کے اکاؤنٹس میں کوئی پیسے ہی نہ ہو, کیسے ہو سکتا؟ اچھا, یہ جو سائمن کلارک جو فائنینشیل ٹائمز میں جو سٹوری کی ہے انہوں نے, اور 2-3 دن اس ججمنٹ سے پہلے اس سٹوری کا بہت زیادہ شورشا تھا اور بہت زیادہ وہ وائرل تھی اس سوشل میڈیا پہ. وہ اس کا جو اس کی جو سٹینڈنگ ہے, جو موقف ہے اس کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فنڈنگ کی گئی وہ چیریٹی کے نام پہ کی گئی, لیکن پیسے پاکستان تحریک انصاف جو پولیٹیکل پارٹی ہے تو اس کے اکاؤنٹ میں آئیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اگر آپ اس سٹوری کو دیکھ لیں تو سٹوری کا ایکچوئل فوکس عارف نقوی ہے. جی, چونکہ عارف نقوی بزنس میں ایک بڑا نام رہا ہے اور ان کے اگینسٹ ایک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اس پہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا, باہر ہو رہی ہے. جی, لیکن آپ یہی دیکھ لیں, اس سٹوری کو خود ہی پڑھ لیں, اگر وہاں پہ کچھ غلط ہوا بھی ہے تو وہ جو سٹوری کا ایکچوئل مقصد ہے اس میں عمران خان کا نام ضرور استعمال ہوا ہے تاکہ سٹوری بکے زیادہ. جی, جی, لیکن سٹوری کی ساری ڈیٹیل پکڑے. اگر یہ بات مانی بھی جائے, جیسے دیکھا میں نے ڈیٹیل سے تو نہیں کی گئی کہ ایک چیریٹی کے لیے جو ہے ایک فاؤنڈیشن نے پیسے جمع کیے, جی, جی, اور وہ پھر کسی اور پرپز کے لیے دیے, تو وہ تو الزام عارف نقوی صاحب پہ آتا ہے. اگر یو کے کا قانون کسی پہ ایکٹ کرے گا تو عارف نقوی صاحب پہ کرے گا. صحیح, ٹھیک ہے. جب میرے پاس ڈونیشنز آتی ہیں, میں تو ڈونیشن کا سورس دیکھوں گا. جی, اب اس نے ہر پیسہ کہاں سے لایا ہے نہیں لایا, یہ میری ریسپانسبلٹی ہو نہیں سکتی. تو اگین آپ دیکھ رہے ہیں, آپ اس میں جو بھی چیز, اور تیسری چیز جو کرکٹ میچ سے اس کو جوڑ رہے ہیں. جی, جی, کرکٹ میچ میں تو پیسے جو ہے وہ ڈونیشن اس ٹائپ کے ہوتے ہی نہیں ہیں. ایک ڈنر ہوا تھا, جی, جی, فیسٹیول کا حصہ, اس ڈنر میں ڈونیشنز جو ہیں وہ لی گئی تھی. صحیح. وہ جو پروسیس لیڈ کیا تھا وہ تو عارف نقوی صاحب نے لیڈ کیا تھا. جی, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی مثال ہے کہ یہ ساری چیزیں استعمال ہو رہی ہیں, اور ان کی میں آپ کو یہ اسی کڑی کی کنٹینیویشن ہے. صحیح. کہ کبھی توشہ خانہ کا الزام لگاتے ہیں, کبھی فرح خان کا الزام لگاتے ہیں. جی, جی, ان چیزوں کے علاوہ ابھی کچھ ہے نہیں. تو جب ایک الزام سٹک نہیں کرتا دوسرا لگاتے ہیں, دوسرا سٹک نہیں کرتا تو تیسرا لگاتے ہیں. اگر ان کے پاس عمران خان صاحب کی 4 سال کی حکومت کے بعد صرف یہ تو ایکچولی ثابت کر رہے ہیں جی, کہ عمران خان نے کہیں پیسہ نہیں چھپایا, عمران خان نے کوئی کرپشن نہیں کی. تو بڑی ڈیسپریٹلی یہ ڈھونڈ رہے ہیں کوئی ایسی چیز جس پہ یہ ثابت کر سکے کہ ہم تو سرٹیفائیڈ چور ہیں, ہم یہ ثابت کر لیں کہ عمران خان صاحب بھی کلین نہیں ہے. لیکن یہ فرق ابھی قوم کو صاف ظاہر ہے. اور وہ میں اگر کبھی پہلے کسی کو شک بھی تھا تو پنجاب کے بائی الیکشن کے بعد جہاں پہ نون لیگ کو ریکارڈ شکست اپنے گھر پہ ہو گئی, اپنے گورنمنٹ, ناجائز گورنمنٹ لیکن اپنے گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے اپنے من پسند ڈی سیز لگا کے, فنڈز استعمال کر کے, مفت بجلی کے اعلانات کر کے, تو بڑا کلیئر ہے کہ پبلک اب ان جھوٹوں کے جھوٹ کو پر یقین کرنے کے لیے اور ٹائم نہیں ضائع کرے گی. اچھا, اختیار علی صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں, ان کا بھی موقف لیتے ہیں. اختیار علی صاحب, کیا موقف ہوگا ابھی؟ وہی ان سے میں کوشچن کرنا ہے, ان کا بھی موقف آنا ہے. آج تو پورے دن پاکستان مسلم لیگ, کسی نے ان کا موقف ماننا ہی نہیں ہے, تو کیا چلے آپ. اچھا, میں پوچھ لیتا ہوں. اختیار علی صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا, یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ان سے ہم پوچھیں گے وہ کوشچن میں نے جو ان سے پوچھنا آپ سے پوچھتا ہوں, وہی کوشچن کہ یہ سائمن کلارک کی جو سٹوری آتی ہے اس کی ٹائمنگ, یعنی اس کی سٹوری میں جو چیزیں ہیں یا جو لائنز ہیں یا جو میٹر ہے وہ جو فیصلہ ہے اس میں بھی ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ سائمن کلارک نے یہ فیصلہ دیکھا ہے اور اسی کی بنیاد پہ انہوں نے یہ سٹوری, ایسا تو نہیں ہے کہ وہ سٹوری لے کے کسی نے وہ فیصلہ جو ہے وہ لکھ دیا. اب یہ بتا دیں, لیکن یہ فیصلہ تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں, فیصلہ تو بہت پہلے آیا تھا, وہ تو محفوظ کیا گیا تھا وہاں پہ, یعنی آج ہی انہوں نے وہ کیا نا. میں آپ کو کیا بتاؤں, میں تو آپ کو یہ بتا سکتا ہوں صحیح
کہ 2012 کے بعد تو عارف نقوی صاحب کو کراچی الیکٹرک بھی بیچا گیا نا. جی جی. تو مطلب کہ ان کی ایک سٹینڈنگ تھی کہ حکومت پاکستان نے, اور مجھے ایگزیکٹ سال نہیں یاد, ٹھیک ہے, اور پھر ان کو کہ یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے یا نون لیگ کی گورنمنٹ نے, دونوں ابھی گورنمنٹ 2013 میں آئی تھی, انہوں نے کراچی الیکٹرک امراج کیپٹل کو دیا جی, کیونکہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی پرائیویٹ ایکویٹی فرم تھی, ان کو پھر یہ کئی سال چلانے دیا. تو اگر اس وقت عارف نقوی صاحب, جن پہ بائی دا وے اسی مضمون میں یہ لکھا گیا ہے کہ الزام یہ وہ لکھا چھوٹا گیا ہے, لیکن اگر اس مضمون کی ہم بات کریں تو یہ لکھا گیا ہے کہ $20 ملین رشوت نواز شریف نے کھائی تھی عارف نقوی صاحب سے. تو اگر اس آرٹیکل کی کوئی سٹینڈنگ ہے تو پھر تو اس بات کی سٹینڈنگ ہوگی اور یہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. لیکن اگر اس وقت کی بیسس پہ مجھے یہ بتا دیں کہ الیکشن کمیشن کیسے فیصلہ کر سکتا ہے جب الیکشن کمیشن نے اس پورے پروسیس میں عارف نقوی صاحب سے بات ہی نہیں کی, ان کا سٹینڈ ہی نہیں لیا, اور اس کے باوجود انہوں نے اپنی کنکلوژنز لکھ دی, تو کس بیسس پہ لکھی؟ اچھا, یہ جو الیکشن کمیشن کی جو انویسٹیگیشن ہے, اس سے پہلے جو میاں نواز شریف صاحب کا کیس تھا تو اس کے لیے باقاعدہ سپریم کورٹ نے ایک JIT بنائی تھی, اس میں ISI کے, MI کے اور دوسرے جو ٹاپ ایجنسیز ہیں ہمارے, ان کے لوگ شامل تھے. اس یہ انویسٹیگیشن میں تو اس طرح کی کوئی ایجنسی بھی نہیں آئی, کوئی انویسٹیگیشن کے لیے کوئی JIT بھی نہیں بنی, ان لوگوں نے جو انویسٹیگیشن کی ہے. تو آپ کا خیال میں, اور لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نااہل ہے یا کام نہیں کر سکتا, تو انہوں نے تو اتنی بڑی تحقیقات کی ہے بغیر کسی JIT کے, تو یہ تو ان کی قابلیت ہے کہ کہاں سے, UK سے پتہ نہیں کہاں سے یہ ثبوتیں اٹھا کے لے کے آئے ہیں. قابلیت ہے یا نیت میں کوئی فرق ہے, اس پہ میں ابھی کیا کامنٹ کروں جی. لیکن میں نے تو دوبارہ کہہ دیا نا, ایک چیز ہوتی ہے جہاں پہ فیئرنیس یا شفافیت ہوتی بھی ہے اور نظر بھی آتی ہے. ایک انوائرمنٹ ہے جس میں پولیٹیکل پارٹیز آپریٹ کرتی ہیں. جب آپ کسی پولیٹیکل پارٹی پہ فائنینشیل مینجمنٹ یا مس مینجمنٹ کا الزام لگائیں گے, آپ پورے انوائرمنٹ کو دیکھیں گے اور آپ ساری بڑی پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھیں گے. میں نے جب کل گوگل کیا PMLN کے آڈیٹڈ سٹیٹمنٹس, ابھی بھی آپ دیکھ لیں, جب بریک ہوگا آپ دیکھ لیں, آپ کو صرف الزامات نظر آئیں گے کہ ان کے اللیگل اکاؤنٹس کتنے ہیں, آڈیٹڈ سٹیٹمنٹس کہیں پہ نظر نہیں آئیں گے. تو یہ جو یک طرفہ عدالت کھڑی ہوتی ہے, ایک پارٹی کو دیکھیں کیوں اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ تمام پارٹیز کی فائنینشیل سٹیٹمنٹس کو دیکھا جائے, بالکل صحیح, ایک ساتھ صحیح, تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ کہیں پہ $1 کی مس پروسیجر کو نہ دیکھیں. آپ یہ فیصلہ کرتے ہوئے کہ ایک پارٹی نے اپنے فائنانسز شفاف طریقے میں مینج کیے یا نہیں کیے, آپ ساری بڑی پارٹیز کو دیکھ لیں اور ان کے فائنینشیل سسٹمز کو دیکھ لیں. صحیح, یہ بالکل صحیح, آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر آج تحریک انصاف کا فیصلہ آنا تھا یا آ گیا ہے تو اس کے ساتھ آپ باقی پارٹیز کو دیکھیں بغیر ایک پارٹی کی فائنینشیل مینجمنٹ پہ کامنٹ ہی نہیں کر سکتے. بالکل, یہ الیکشن کمیشن سے بھی یہ کوسچن ہے کہ جو PMLN کا کیس ہے, اس کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی اسی طرح کا کیس ہے, ان دونوں کیسز پہ انہوں نے کتنی پروگریس کی ہے, کیا ان کے حوالے سے بھی ان کا کوئی ڈیسیجن آئے گا, کیونکہ ابھی تک تو کوئی پتہ نہیں چل رہا, کوئی آثار نہیں ہے کہ ان دونوں جماعتوں کے جو کیسز ہیں ان کا بھی فیصلہ سنا جائے گا. میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد آئیں گے تو اس پہ مزید بات کریں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. جی ناظرین, ویلکم بیک. اچھا منسٹر صاحب, یہ جو فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن کا آج, تو اس کے اثرات پاکستان تحریک انصاف کی پالیٹکس پہ کیا ہوں گے, اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے یہاں پہ بھی بلکہ آج مولانا صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگا دی جائے, کہ بین کر دیا جائے پاکستان تحریک انصاف کو. تو آپ کے خیال میں یہ جو ڈیسیجن ہے تو یہ آپ کی سیاست کو ہٹ کرے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اپوزیشن کی امید کیا ہے کہ کیا ہوگا. جی,
ان کی امید یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ریپوٹیشن پہ ایک داغ دھبا لگے گا. پہلی چیز تو یہ بہت وقت تک یہ مارکیٹ کیا گیا کہ یہ فورن فنڈنگ کا کیس ہے. جی وہ تو پھر قانوناً پتہ چل گیا کہ فورن فنڈنگ کا کیس ہے نہیں, پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس ہے. پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس کے کہیں قانوناً کوئی پروسیجرل غلط فنڈنگ باہر ملک سے آئے. فورن فنڈنگ کا مطلب کہ آپ کو اسرائیل کی حکومت یا ہندوستان کی حکومت صحیح سازش کے طور پہ پیسے دے دے, وہ ہوتی ہے فورن فنڈنگ. پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس کہ میرا ایک فورن اکاؤنٹ ہے, میں پاکستانی ہوں, میں نے اپنے فورن اکاؤنٹ سے $100 دے دیے, وہ ٹیکنیکلی ایک لیگیلٹی ہے. آپ کو جو ہے وہ لوگ $100 $200 ہزاروں لوگ دیتے ہیں, استعداد ہوتی ہے لوگوں کی, وہ دیتے ہیں, وہ رقم ضبط ہو جاتی ہے. صحیح. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کو ہر سال پاکستان کے ایک بڑے آڈیٹر نے دیکھا جن کی ریپوٹیشن ان باتوں پہ بنتی ہے جی جی کہ وہ اچھے آڈٹس کریں, اچھے اداروں کے آڈٹس کریں. صحیح. تو وہ سارا تو جو ہے وہ کلیئر ہو گیا. اپوزیشن کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ بین اس کر دیں قسم آپ کو. کے صحیح. الزامات لگا دیں کہ عمران خان کے کردار پہ سوالیہ نشان اٹھائے. ہوگا نہیں, کیا ہوگا, لیٹ سے کہ سب سے برا ہو جائے اور کوئی کورٹ جو ہے وہ کوئی بین لگا دے. آپ کو یاد ہے پیپلز پارٹی کی جگہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بالکل بنی تھی. صحیح. لیکن یاد رکھیں جب آپ ایک عوامی طاقت کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ زیادہ زور سے, زیادہ طاقت کے ساتھ, زیادہ تیزی سے ریئیکشن آئے گا. یہ تو آپ نے دیکھ لیا جو مارچ کے بعد ہوا, جو امپورٹڈ حکومت بین الاقوامی سازش سے آئی, تو اس کے بعد عمران خان صاحب کی مقبولیت میں میرے خیال میں کم سے کم 100% اضافہ ہوا ہے. صحیح. تو اگر یہ اور اضافہ کرنا چاہتے ہیں اور صحیح, سازش اختیار ولی صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ جو آج کا فیصلہ ہے, اختیار ولی صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں؟ اختیار ولی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کی آواز. بہت شکریہ. ناظرین, اختیار ولی صاحب ترجمان ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اور صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں. اختیار ولی صاحب, آج جو ججمنٹ آئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی, وہ تو آپ نے بھی پڑھی ہوگی اور پوری پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو پتہ چل چکا ہے. لیکن تیمور جگڑا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ تھا تو اس کی مثال یہ ہے کہ کودا پہاڑ اور نکلا چوہا. تو آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. تیمور جگڑا صاحب نے یہی کہنا ہے, اور انہوں نے کیا کہنا ہے, بات تو بڑی سیدھی اور سمپل سی ہے کہ 16 اکاؤنٹ ان کے نکلے ہیں جو عمران خان نے چھپائے تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان ایک عدالتی صادق اور امین تھا, اور ایک جھوٹا بیان حلفی انہوں نے جمع کرایا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے اس کے علاوہ کوئی اکاؤنٹس نہیں ہے, اور وہاں سے اربوں خربوں روپے نکل رہے ہیں. اسرائیل سے پیسے آ رہے ہیں, انڈیا سے پیسے آ رہے ہیں, امریکہ سے پیسے آ رہے ہیں, پتہ نہیں دنیا کے کون کون سی جگہوں سے پیسے آئے ہیں. یہ پیسہ کیوں آیا ہے؟ اب تو یہ تفتیش شروع ہوگی کہ یہ پیسہ پاکستان میں فساد اور فتنہ پھیلانے کے لیے آیا گیا تھا, اور عمران خان نے اس کو پاکستان کی بنیادی اساس کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا. جو سی پیک کا پروجیکٹ تھا 4 سال وہ رکا رہا, پاکستان کی معیشت برباد کیا. خود سے ایک بڑا اچھا اور بڑا صاف ستھرا ایماندار بندہ کر کے اس نے پیش کیا کہ مدینہ کی ریاست بناؤں گا, انقلاب لاؤں گا, نیا پاکستان بناؤں گا, نیا پختونخوا بناؤں گا, ڈبل سٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ختم کروں گا, ڈبل سٹینڈرڈ آف جسٹس ختم کروں گا. کچھ بھی نہیں. حالانکہ پوری دنیا نے دیکھا کہ عمران خان اپنے ذاتی مفاد کے لیے فوج کو انڈر پریشر رکھنا چاہتا ہے. عمران خان اپنے میلافائڈ انٹینشنز کے لیے عدلیہ کو انڈر پریشر رکھنا چاہتا ہے, اور انہوں نے یہی کیا. پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ 8 سال میں 50 دفعہ انہوں نے ایڈجرمنٹ لیے ہیں. یہ ہائی کورٹ میں گئے, انہوں نے اسٹے لیا کہ اس کی ہیئرنگ نہ ہو. تو یہ تو کوئی کودا پہاڑ چوہا والی بات نہیں ہے, یہ تو وہی جگہ لگی ہے جہاں پہ لگنی چاہیے تھی. میں کہتا ہوں کہ یہ لیٹ ہو گیا ہے, 8 سال اس میں لگنے نہیں چاہیے تھے. عمران خان نے اس قوم کے ساتھ جھوٹ بولا ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ بندہ جو عدالتی صادق اور امین تھا, آج وہ
झूठा साबित भी हुआ और इसके अलावा वो पाकिस्तान का एक मुस्तनद चोर और डाकू भी साबित हुआ। अच्छा, लिहाजा उसको चाहिए कि वो खुद ही अपनी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करे, उसको पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान के पार्लिमान और जमहूर में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। अच्छा तलवरी साहब, ये कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस का फैसला आना था तो चाहिए था कि PTI के पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो केसेस हैं उनका भी फैसला आना चाहिए था, तो उनका फैसला नहीं आ रहा। इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा रही है। तो आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जानिबदारी का मुजाहरा किया है? इन बेचारों को पता नहीं बात करने का क्यों सलीका नहीं है, इनको समझ ही नहीं आती है। अब ये केस हमने तो इन पे नहीं किया था, अब एक अदालत में एक केस आपका है, दूसरा मेरा है, तीसरा उसका है। आप किसी अदालत को ये कह सकते हैं कि जब तक इसका केस का फैसला नहीं होगा तो मेरे केस का आपने फैसला नहीं करना। आपका फैसला और आपका केस तो 8 साल पुराना हो चुका है। आपका तो अपना मुकदमा आपकी अपनी पार्टी के अकबर बाबर ने किया था, तो आप किससे गिला करते हैं? हम तो आपके मुद्दे ही नहीं है। आपकी तो अपनी पार्टी के लोग आपके पर्दे जो है वो चाक कर रहे हैं। वही आपके घर के लोग कह रहे हैं कि आप चोर हैं, आपके घर के लोग कह रहे हैं कि आपने फ्रॉड किया है, आपने लोगों से पैसे बटोरे हैं और आपने पाकिस्तान की बुनियादी असास और पाकिस्तानी मफादात को नुकसान पहुंचाने के लिए फौरन और ममनुआ फंडिंग ले रखी है। आपको तो उसका जवाब देना चाहिए। PMLN की फंडिंग का जो फैसला होगा वो देखा जाएगा, जो पीपल्स पार्टी का होगा वो देखा जाएगा। सही, अच्छा, आप अपने जवाब दे दें। सही है, ये ठीक है, नहीं सही है, तैमूर साहब जवाब देंगे। लेकिन आज फौज चौधरी साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने इवन ओसामा बिन लादेन से भी पैसे लिए थे जब यहाँ पे शहीद बीबी की हुकूमत थी उनको गिराने के लिए। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? इसके बाद फिर तैमूर साहब आपने जो क्वेश्चन उठाए करेंगे। मुस्लिम लीग नून के बारे में इनको इल्जामात लगाते हुए तो ये बेचारे थकते नहीं है, सारे इल्जाम लगा के इनके ये हलकान हो गए, ये जर्द हो गए। आज ये सारे पीले पड़े हुए थे असेंबली में, हमने इनको देखा है। आज इनके गालों में सुर्खी नहीं थी और ना ये आज इनके चेहरे पे वो स्माइल थी। ये बड़े परेशान है, इनको पता है हमने अगर किसी से पैसे लिए हैं तो आप जाए ना अदालत। आपके पास तो 4 साल हुकूमत थी, नैब का चेयरमैन आपका अपना मामे चाचे का बेटा था, अदालतें आपकी साकिब निसार वाली थी, तो आपने मुकदमा क्यों नहीं किया? आप करें, साबित करें। हमारे पास तो हमारे पल्ले, हमारे दामन पे तो आप इकामे के सिवा कोई दाग लगा ही नहीं सके और आपके पास कुछ था ही नहीं, आप कुछ कर ही नहीं सके। आपको जवाब देना होगा। रसीदा कर दो तैमूर साहब, रसीदा कर दो। अच्छा तैमूर साहब, आप जवाब दें जो पूरा चार्जशीट आपके खिलाफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ लगाया तलवरी साहब ने। PMLN क्या करप्शन की बात करेगी? जिस पार्टी के सरबराह ने 1992-93 में BMW की चाबियां सीनियर जनरल्स को देने की कोशिश की मरी हाउस में और वो आर्मी चीफ के भाई कर रहे, ये देख लें भाग गए। तो वो क्या आपसे दोबारा हम लाएंगे खैर लाइन पर। नंबर 2 यार, ये तो इल्जामात है पार्टी पे, टेक्निकल और प्रोसीजरल इल्जामात हैं, उनके जवाब ऑलरेडी दे दिए और पूरे मुल्क को पता है। ये तो वो पार्टी है जो मॉरल, एथिकल और लीगल तीनों डायमेंशंस पे तो रिपोर्ट एक ऐसे लीडर को करते हैं जो, याद रखें, जो बाहर है इलाज के बहाने जी, क्योंकि जेल देख नहीं सकता, लेकिन है कॉन्विक्ट, यानी अदालत उसको मुजरिम करार कर चुका है। बल्कि मुझे हैरत है और अफसोस ये है कि सिर्फ ये केस नहीं, इस पे बहुत बड़े केसेस जाती तौर के जो है उनमें ये नवाज शरीफ कन्विक्ट होना चाहिए था। बट ये भी देख ले, मैंने मॉरल और एथिकल क्यों कहा, बाहर गए क्यों, याद है क्यों गए बाहर, किस बहाने पे बाहर गए थे? इलाज के लिए, तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि इनको लेवल प्लेइंग फील्ड दे दिया जाए और कैंपेन के लिए वापस बुलाया जाए? वो कह रहा है कि इकामे की वजह से उनको नाअहल किया या निकाला गया। और बात है, वो तो इलाज के लिए गए हैं, तो वापस आके कैंपेन कैसे करेंगे? जी जी, मुझे ये बता दे, वो तो झूठ बोलते हुए ये महसूस भी नहीं करते कि मैं झूठ बोल रहा हूं और ये झूठ पकड़ा जाएगा। फिर इनके प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर है
جن پہ 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ، جو پیسے وہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چونکہ یہاں پہ ہوتا رہتا ہے تو یہ ٹھیک ہے. یہ تو ان کی ذاتی کیسز ہیں. ایون فیلڈ اپارٹمنٹس جن میں آج رہتے ہیں، جائیں لنڈن ہائیڈ پارک کے پاس جائیں دیکھیں، جو کہ 2016 تک کبھی ایک بار انہوں نے کہا ہی نہیں، بلکہ وہ مریم کی آپ کو سٹیٹمنٹ یاد ہوگی کہ لنڈن میں نہیں، لاہور میں بھی اور پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. جب تک ان کو پیناما پیپرز کے ایکسپوز ہونے کا پتہ نہ چلا، اور اس سے 2 دن پہلے ان کے بیٹے، میں بھول گیا حسین تھا حسن تھا، جو والا بھی تھا، اس نے پھر آپ کو یاد ہوگا اس سے 2 دن پہلے آ کے یہ حسین نواز نے انٹرویو میں یہ قبول کیا کہ یہ اپارٹمنٹس ہمارے. جی رائٹ. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پی ایم ایل این سے کرپشن کی بات کون سنے گا؟ آصف زرداری سے کرپشن کی بات کیا سنے گا؟ فی الحال تو ایشو یہ ہے کہ آصف زرداری نے پیپلز پارٹی کو تو 5 سال حکومت کرا کے تباہ کر دیا، بڑی کامیابی کے ساتھ ابھی مسلم لیگ کو بھی تباہ کر دیا. صحیح. اور یہ ابھی سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ کہاں پہ بھاگے، گورنمنٹ سے دور بھاگے یا گورنمنٹ کو ہولڈ کرنے کی کوشش کرے. صحیح. چیلنج یہ ہے کہ ساتھ وہ اور مولانا فضل الرحمان پاکستان کو بھی تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اور میں نیت پہ کسی کی پاکستانی ہونے کی شک نہیں کرتا، جی، لیکن جو وہ کام کر رہے ہیں، اور یہ جو اختیار ولی نے جو ساری باتیں بتائی، اور سائیکل پہ یہ ایک وقت پھرتے تھے، حالانکہ سائیکل دوسرے وہ مسلم پیٹرول کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا آپ کی تو حکومت میں. پیٹرول تو مہنگا ہو گیا تھا. کتنا مہنگا ہوا تھا؟ 150 روپے 150 تک گیا تھا، 50 روپے مہنگا ہوا تھا. 150 روپے تھا. ابھی تو اتنا مہنگا ہو گیا کہ تاریخ میں نہیں ہوا. تو میرے خیال میں اس لیے اختیار ولی کو ابھی سائیکل کے بجائے صرف پیدل جانا چاہیے، کیونکہ وہ تو صرف 50 روپے. پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ پیٹرول نہیں، وہی دیکھ لیں کہ جو معیشت کا حال ہے. مفتاح اسماعیل ہر دوسرے تیسرے دن کہتا ہے کہ ابھی روپے مستحکم ہو جائے گا، اس کے بعد 10 روپے اور گرتا ہے. اور تو جو 3 مہینے میں یہ ریکارڈ مہنگائی لائے ہیں، تاریخی مہنگائی لائے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں ان کا خیال یہ تھا کہ عمران خان کی سیاست ختم ہو چکی ہے، تو یہ جو بھی کریں اس سے فرق نہیں پڑے. اچھا میں چھوٹا سا بریک لیتا ہوں. اختر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد آتے ہیں تو آپ کا موقف سنتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. جی ناظرین ان سے یہ ضرور پوچھیں، ویلکم بیک. جی جو ان کے لیڈر ہیں جی جی وہ باہر اس لیے رہ رہے ہیں کہ علاج صحیح کی ان کو ضرورت ہے، یا وہ لیول پلینگ فیلڈ کے بعد واپس آ جائیں گے اور علاج کی ضرورت ان کو نہیں ہے؟ اچھا وہ واپس آ رہے ہیں، ویسے یہ اناؤنس میرے خیال میں ہو گیا ہے کہ وہ آئیں گے اور اسی سال آئیں گے. اختر صاحب آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی آ رہی ہے. اچھا آپ نے ابھی بریک سے پہلے آپ نے فرمایا کہ میاں نواز شریف صاحب کو اقامہ کی بنیاد پر نکالا گیا تھا، لیکن ان کو جو سزا دی گئی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے یا جو عدالت کی جانب سے، تو وہ تو اقامہ پہ نہیں تھی. کون سی سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ثاقب نثار کی عدالت کی بات کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے وہ چیف جسٹس تھے. وہ تو ثاقب نثار کی عدالت کے فیصلے کی حیثیت ہی کیا ہے؟ وہ چھوڑیں، وہ یہ کون سی سپریم کورٹ کو مانتے؟ یہ تو نہ 97 میں سجاد علی شاہ کی سپریم کورٹ کو مانتے، نہ ثاقب نثار کی سپریم کورٹ کو مانتے، نہ آج کی سپریم کورٹ کو مانتے. خیر تھوڑا سا یہ سنتے ہیں جی بات کریں. آج کی جو آج کی سپریم کورٹ کو تو بھی یہ نہیں مانتے، آج کی سپریم کورٹ کو تو بھی یہ نہیں مانتے. یہ اربوں روپے آئے ہیں اسرائیل سے، یہودیوں سے، یہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوئے، اس کا بتائیں. اور پھر آپ کا آج اپنا لیڈر 2 دن پہلے کیا کہتا ہے عمران خان کے تھوڑی سی منی لانڈرنگ ہی تو کی ہے. مطلب تھوڑی سی منی لانڈرنگ اگر آپ کریں تو خیر ہے، کوئی بات نہیں. اربوں روپے کی کرپشن جو ہے وہ اس کو تھوڑی نظر آتی ہے. وہ جو آپ کہتے ہوتے تھے نا کہ ایک ڈائری نکل کے گیا تھا پی ایم ہاؤس سے، تو ڈائری کا تو اب پتہ چل رہا ہے کہ اس میں تو سارے آپ نے فارن فنڈنگ کے کھاتے لکھے ہوئے تھے. تیمور صاحب وہ فارغ اوگی والی کرپشن، یہ معلوم جبے والی، یہ بی آر ٹی والی،
یہ ساری کہانیاں تو بات کی ہیں. ابھی تو آپ کا لیڈر ہی چور ثابت ہو گیا, وہ تو ڈاکو ثابت ہو گیا, بلکہ ڈاکوؤں کا سردار ثابت ہو رہا ہے. ابھی آپ اپنی بات کریں, ہماری جو, ہم تو جیل بھی گئے ہیں, ہم نے تو وکیل بھی دیکھ لیے, عدالتیں بھی دیکھ لیے, ہم نے تو جاوید اقبال کی عدالتیں بھی دیکھ لی اور ثاقب نثار کی بھی دیکھ لی. کیا آپ میں شکت ہے آپ کی پارٹی میں اتنا شکت؟ مجھے تو لگ رہا ہے تیمور صاحب کہ آپ بھی تحریک انصاف میں نہیں رہیں گے. جس دن عمران خان جیل جائے گا آپ بھی کسی اور پارٹی میں چلے جائیں گے. آپ کی پارٹی بکھرنے کو ہے, تحریک انصاف مٹنے جا رہی ہے. یہ اور اس کا جو مکروہ چہرہ ہے, جو بدنما چہرہ ہے, وہ باہر آ اختیار علی صاحب ہو چکا ہے. اختیار علی صاحب صحیح. اختیار علی صاحب, آج سے میرے خیال میں چند ہی دن پہلے پنجاب میں جو پاکستان مسلم لیگ نون کا بالکل مضبوط قلعہ سمجھا جاتا ہے, وہاں پہ الیکشن ہوتا ہے. وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نے میجورٹی سیٹیں جیتی, 16 آؤٹ آف 20. تو کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست ختم ہو گئی؟ جی وقاص شاہ صاحب, آپ اس صوبے کے بڑے کہنہ مشق صحافی ہیں. یہ جو 20 سیٹیں خالی ہوئی تھی جس پہ الیکشن ہو رہا تھا, تو میں آپ کو تھوڑا سا ریمائنڈ کر لوں, یہ ساری سیٹیں تحریک انصاف کی تھی, یہ پی ایم ایل این کی نہیں تھی. جی. اور یہ لوگ تو وہاں پر 4 سال سے حکومت میں تھے. انہوں نے عثمان بزدار, جس کو وسیم اکرم پلس یہ لوگ کہتے تھے, اس کو بٹھا کے رکھا ہوا تھا. اور ہم نے فری اینڈ فیئر الیکشن ان کو کر کے دکھایا. ہاں, ہماری اس میں غلطی یہ تھی کہ جو لوگ ڈسکوالیفائی ہو گئے تو ہم نے کمزور لوگوں کو ٹکٹیں دے دی, لیکن یہ تو پھر بھی اس میں 5 ہار گئے. اگر ہم اپنی فرسٹ کلاس ٹیم جو پی ایم ایل این کی جینوئن ٹیم ہے اس کو اتاریں تو کیا آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نیور, کبھی نہیں. یہ تو نہیں, ایسا نہیں ہے. اختیار علی صاحب, مفروضوں پہ بات نہیں کریں گے, آپ اتار دیتے. ایک لائن بولتا ہوں, آپ اتار دیتے نا, آپ مضبوط کینڈیڈیٹس اتار دیتے. تو اپنی ساری پارٹی اٹھا کے پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کی جولی میں ڈال دی, تو ان کی کیا سٹینڈنگ ہے؟ نہیں تو آپ کا بھی وزیر اعلیٰ کا امیدوار ہوتا اور پی ٹی آئی کا بھی تھا, تو اس میں فرق کیا ہے؟ ہماری تو وہ پارٹی سے گیا ہوا ہے. ہم تو اگر اس کو واپس لیں گے تو اس طرح ہے کہ اس کی مسلم لیگ کا دوبارا مسلم لیگ نون میں مرج ہو جائے گی. نہیں, اختیار علی صاحب کہتا تھا, انہوں نے آپ کی پارٹی چھوڑ کے, یعنی آپ کی جو آپ نے ان کو آفر کیا تھا کہ آپ کو سی ایم کا کینڈیڈیٹ بناتے ہیں, انہوں نے چھوڑ کے وہ چلے گئے پی ٹی آئی میں. اچھا, یہ کنڈیشن یہ رکھی تھی کہ پی ایم ایل کیو جو ہے وہ پی ایم ایل این میں ضم ہو جائے گی. صحیح. اچھا, یہ پنجاب کی آپ نے بات کی, اس پہ تھوڑا سا کہ جو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ مسلم لیگ نون نے 4 سیٹیں جیتی وہاں پہ, اور اس سے پہلے جو تھے وہ آزاد امیدوار تھے یا پی ٹی آئی کے تھے, لیکن پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بھی تو وہاں پہ بہت زیادہ بڑا ہے. تو پھر آپ جو کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے وہ ختم ہو گئی ہے, الیکشن میں ان کا کوئی ٹکٹ نہیں لے گا, تو یہ جو رزلٹ ہے تو وہ تو آپ کی جو دعوے ہیں تو ان کی نفی کرتا ہے پھر, کیونکہ ان کا ووٹ بینک تو بڑا ہے پنجاب میں. سید وقاص شاہ صاحب, جو انہوں نے اپنی پارٹی کا, ان کی تو خیر پارٹی تو پولیٹیکل پارٹی ہے ہی نہیں, لیکن آج کے فیصلے میرے خیال میں 3 صوبوں میں سیاست جو ہے اختیار علی صاحب 3 صوبوں میں حکومت ہے. پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, وہاں پہ بھی ان کی حکومت ہے. خیبر پختونخوا میں دوسری باری ہے, گلگت بلتستان میں ان کی حکومت ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی ہے نہیں, تو یہ کس کی حکومت ہے وہاں پہ؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 2018 کے الیکشن کی باقیات ہیں. یہ تو جنرل شجاع پاشا اور وہ اس وقت کے جو ڈی ٹی آئی ایس آئی تھے اور اس وقت کے جو ریگ کے الیکشن تھے, ان کو تو ساری عمر ہم نے سلیکٹڈ ہی کہا. سر آپ نے اپنی الیکشن جو ریگ تھے اس کی رگ کو چھوڑے, رگ کو چھوڑے, ریگ الیکشن کو, وہ تو سب کو پتا ہے کہ رگ تھے یا نہیں تھے, وہ الگ بحث ہے. آپ نے اپنی حکومت کے تحت, آپ کی حکومت تھی پنجاب میں, اس میں آپ الیکشن ہار گئے, تو اس کا پھر آپ کس کو دیں گے, بلیم کس کو دیں گے؟ ہم نے, آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم حکومتی طاقت استعمال کرتے ہیں نہیں, انصاف کی طرح اور ہم لوگوں کو پکڑ کے اپنی پارٹی میں شامل کراتے ہیں؟ پھر تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہوا نا کہ 2018 میں آپ کی حکومت نہیں تھی, تو تب اسی وجہ سے ان لوگوں نے وہ الیکشن جیتا ہے. نہیں جی, اس طرح نہیں ہے. 2018 میں یہ لوگ آئے نہیں ہیں, ان کو لایا گیا تھا. اچھا, ان کو دیور بین براٹن, اور یہ لوگ جو ہیں یہ امپورٹڈ تھے اس وقت. اچھا, یہ صحیح ہے. امپورٹڈ کی ٹرمینالوجی تیمور صاحب کی ان پہ بڑی فٹ بیٹھتی ہے. صحیح. تیمور صاحب نے ایک اور بھی بات کی, اس ٹائم پہ آپ کا فون ڈراپ ہو گیا تھا. تیمور صاحب کا دعویٰ ہے کہ آپ کی حکومت نے 90s میں
میں نواز شریف صاحب نے BMW گاڑیوں کی چابیاں دی تھی جو وہاں اس ٹائم کے سینئر جنرل تھے, اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 1600 ارب روپے جو منی لانڈرنگ کے تھے وہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے نکل آئے ہیں, اس میں ڈالے گئے ہیں. تو اس میں حقیقت ہے؟ اگر اس میں حقیقت ہوگی تو وہ عدالت میں ثابت ہو جائے گا, عدالتوں کو ان کا کام کرنے دیں. فی الحال تو آج کی بات کریں نا, کہ آپ کے لیڈر نے جھوٹا بیان الفی کیوں جمع کرایا, یہ اربوں روپیہ آپ کے پاس اسرائیل نے کیوں دیا, جو پاکستان اور اسلام کے دشمن ہیں, انڈیا اور یہود اور یہ اسرائیل, انہوں نے آپ کو پیسے کس لیے دیے؟ وہ آپ نے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے استعمال کیے. 126 دن کا دھرنا, آپ کا کراچی کا جلسہ, کوئٹہ کا جلسہ, لاہور کا جلسہ, پنڈی کا جلسہ, پشاور کے جلسے, یہ سارے اسپانسرز ہوئے ہیں. اور تیمور خان تو بیٹھے ہیں, بھائی ہیں, کیا کہوں, دوست بھی ہیں, ابھی کچھ کہوں گا یہ ناراض ہو جائیں گے. انہوں نے تو ہمارے صوبے خیبر پختونخوا کے خزانے سے پیسے نکال کے سوشل میڈیا انفلوئنسر پر 600-800 کروڑ روپے لگا دیے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جھوٹ کو پروموٹ کرو. 700-800 کروڑ 700-800 کروڑ 7-8 ارب روپے, بہت بڑی رقم. بہرحال تیمور صاحب, آپ کو آج کا فیصلہ مبارک ہو. اچھا, یہ آپ کیا جواب دیں گے؟ پورا آپ نے چارج شیٹ پڑھ لیا, سن لیا اس کا اختیار علی صاحب کا. میں چاہ یہ رہا تھا کہ یہ تھوڑا سا بولیں جی, کہ لوگ خود ہی دیکھیں کہ یہ ان کی جو سیاست جس دور میں پھنسی ہوئی ہے یہ کنیکٹ ہی نہیں کر سکتے. اس دن مجھے کسی PMLN کے سپورٹر نے گروپ پہ, یہ دیکھیں 2 منٹ بعد, یہ خیر ہم ٹرائی کریں گے, دوبارہ لائن پہ لیں گے. خیر آپ اپنی بات تو ایک PMLN کے سپورٹر نے ایک واٹس ایپ گروپ پہ کہا کہ ایک 25 سالہ نوجوان PMLN کو کیوں ووٹ دے گا, جی, کس بیانیے پہ ووٹ دے گا. دیکھیں, یہ سوچنے کی بات ہے کہ فی الحال ایک پولیٹیکل ویژن اگر کسی پارٹی کی ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. آپ اس سے اگری کریں, ڈس اگری کریں, آپ اس پہ یقین کریں یا نہ کریں, خودداری کی, ریاست مدینہ کی, کرپشن کو ختم کرنے کی, غربت کو ختم کرنے کی, اور اس پہ پریکٹیکل عمل, صحت کارڈ, احساس کے تھرو. باقی کیا ہے, آپ نے گورنمنٹ کی شکل بھی دیکھ لی جو آئی ہے نا. نون لیگ کے تو نام میں نواز شریف ہے, ان کا خاندان تو اپنا بھائی بھی نہیں تسلیم کر سکتا. سب کو کھلا پتہ ہے کہ ایک اندرونی لڑائی چل رہی ہے نون کیمپ اور شین کیمپ کے درمیان. اس کے علاوہ کیا ہے, پیپلز پارٹی کیا ہے؟ پیپلز پارٹی ہے کہ بھٹو کے نام کو بیچنا ہے, جیسے 50 سال بیچا ہے. بلاول زرداری نے اپنا نام بھی بدل دیا. لیکن یاد رکھیں کہ آج کا 20 سال یا 25 سال کا نوجوان وہ بھٹوازم کے ساتھ کیا کنیکٹ کر سکتا ہے؟ آپ یہی دیکھ لیں, یہی سیاست ہمارے صوبے میں ایک پارٹی نے کی, ابھی تو بہت چھوٹی سی پارٹی رہ گئی, یہ رنگ والی. کیوں؟ یہ کون سا, یہ لال والا؟ نہیں, یہ تو لال نہیں ہے, یہ تو کوئی دوسرا رنگ ہے. اچھا, مجھے تو لال نظر آ رہا ہے. آپ NP کی بات کر رہے ہیں. NP کی بات کر رہا ہوں. تو وہ بھی اگر آپ دیکھ لیں, ایک تاریخ ہے اس پارٹی کی, جی جی, ایک تاریخ ہے اس پارٹی کی کہ اس نے جمہوریت کو کنٹریبیوٹ کیا, بڑے اچھے پارلیمنٹیرینز ہیں. لیکن جب ان کی سیاست ولی باغ کی ہیریڈیٹری سیاست سے نکلتی نہیں ہے تو پھر یہی ہوگا کہ ایمل عمران خان پہ جھوٹا الزام تو لگا سکتا ہے لیکن 4 سدے سے اپنی سیٹ نہیں جیت سکتا, اتنے مشکل حالات میں بھی نہیں جیت سکتا. تو ایک جو اس صوبے کی تاریخی پارٹی تھی جی, وہ ابھی 1 سیٹ کی ٹانگا پارٹی رہ گئی ہے. ان کو تو ابھی یہ امپورٹڈ حکومت بھی کوئی وزارت نہیں دیتی. جو JUIF ہے, آپ دیکھ لیں, اکرم دورانی کا بیٹا, مولانا فضل الرحمان کا بھائی, ان کا بیٹا, انہی کو وزارتیں ملنی ہیں. یہ جو 22 کروڑ لوگ ہیں 2022 میں, سوشل میڈیا کی جو جنریشن ہے, جو دنیا کو دیکھتے ہیں, وہ یہ سیاست ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. کیونکہ جہاں پہ پاکستانی میرٹ پہ پاکستان سے باہر جاتے ہیں, کام کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ وہ آگے بڑھتے ہیں. تو کیا ہم نے یہاں پہ ہمیشہ غلام رہنا ہے؟
میرا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے لیکن میں پی ٹی آئی میں جی اپنے سیاسی بیک گراؤنڈ کے تحت نہیں آیا, صحیح, تو اپنی آبائی سیٹ سے بھی نہیں لڑا. جی 20 سال میری اپنی پروفیشنل سٹرگل تھی جو سی وی میں نے عمران خان صاحب کو دکھائی کہ اس بیسس پہ میں جو ہے وہ آنا چاہتا ہوں. میں فرق آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں, غلطیاں کی ہوں گی پاکستان تحریک انصاف نے بھی کی ہوں گی, صحیح, لیکن ایک آگے جانے کا راستہ ہے. اس کل جو ہے وہ ایک پروگرام پہ سیلاب کی بات ہوئی, جی وہاں پہ کہا کہ دیکھیں سیلاب میں نقصان ہوتا ہے, یہ میں کانٹرڈکٹ نہیں کروں گا, خیبر پختونخوا میں بھی ہوا ہے, جی, لیکن ہمیں فرق نظر آ رہا ہے کہ اگر 10 سال پہلے یہ سیلاب ہوتے تو جو پوسٹ کرائسس مینجمنٹ تھی وہ اس طریقے کی نہ ہوتی. ٹھیک, ایک دن میں لوگوں کو چیکس نہ ملتے, جی, پی ڈی ایم اے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز امیڈیٹلی جو ہے وہ ایکٹیویٹ نہ ہوتے. صحیح, اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی دیکھ لیں اس صوبے میں, آپ کو ہر قسم کا انسان نظر آئے گا, پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کا نظر آئے گا, مڈل کلاس کا نظر آئے گا, ورکر نظر آئے گا, اور سب مل کے کام کر رہے ہیں, پہلے ایک وزیر اعلیٰ کے لیے پھر دوسرے وزیر اعلیٰ کے لیے, اور یہ جمہوریت جو ہے وہ ہمارا جمہوری کلچر بنا رہی ہے. صحیح, اب جو سٹیٹس کو فورسز ہیں, جو روایتی سیاست کی فورسز ہیں, وہ ہر حربہ استعمال کریں گی. کبھی امپورٹڈ سازش اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کی صورت میں, کبھی الیکشن کمیشن کے پروہیبٹڈ فنڈنگ کے کیس کی صورت میں, کبھی توشہ خانہ اور فرح خان کی جو ہے وہ الزامات لگا کے, کہ یہ سلسلہ کہ سیاسی قوت عوام کو دی جائے یہ آگے نہ بڑھے. وہ کوشش یہ ضرور کریں گے, لیکن آپ نے خود بتایا, آپ کو بھی ہنسی آئی جب اختیار ولی نے وہ لمبے لمبے لیکچر دیے, تو آپ نے کہا تو یار پنجاب میں 20 میں 16 سیٹیں کیوں آ رہے ہو, اور جب ایک دن پہلے آپ بیان دیتے ہیں کہ 16 ہم جیتیں گے, چلیں یار آپ 13 جیت جائیں, 12 جیت جائیں, 10 جیت جائیں, 8 جیت جائیں, 2 سیٹیں, کیونکہ ایک تو وہ پنڈی کی زبردستی جیتے ہیں نا, 2 سیٹیں آپ کا اپنا وزیر اعلیٰ وزیر اعظم مفت بجلی کا اعلان کر کے, پتہ نہیں اور کون کون سے اس الیکشن میں یہ بھی تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ رگ تھے, کیونکہ تو ان کی اپنی حکومت تھی. نہیں رگ تو تھے, نہیں یہ جو کہہ رہے ہیں, لیکن رگنگ کے باوجود ان کے حق میں جو 10-10 ہزار کے انہوں نے مارجن اپنے لیے رکھے تھے, اس کے باوجود 20-20 ہزار کے مارجن سے. اختیار ولی صاحب کا انہوں نے آج بہت بڑا دعویٰ کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایز اے پارٹی بکر جائے گی, اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی پتہ نہیں اس میں ہوں گے کیا نام ہے پی ٹی آئی میں کہ نہیں, تو یہ دعویٰ ان کا کس حد تک درست ہے؟ بعض لوگ سیاست کرتے ہیں, میں ایک ذاتی بات کروں گا, جی, ایک میں اجتماعی بات کروں گا. بعض لوگ سیاست کرتے ہیں ایک پرنسپل کے تحت, جی, مجھے سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ وزارت کے لیے نہ پیسہ کمانے کے لیے. مجھے پیسہ کمانا ہے تو سیاست سے باہر رہ کے جی, میں اس سے 100 گنا زیادہ پیسہ کما سکتا ہوں. تو اگر سیاست کرنی ہے, جب میں مشکل ٹاپکس پہ بات کرتا ہوں, پینشن ریفارم, سیلری ریفارم, کیوں کرتا ہوں؟ اس پہ میری سیاسی مقبولیت تو زیادہ نہیں ہوتی, جی, لیکن یہ ہمارا ملک ہے, ہم نے اس میں دفن ہونا ہے, ہمارے بچوں نے اس پہ دفن ہونا ہے. اس کی تقدیر یہ تو نہیں ہے کہ ہمیشہ ہم اس ملک سے صرف لیتے جائیں اور وہ ریفارم نہ کریں, کہ جو ہماری 22 کروڑ یا ابھی 23 کروڑ آبادی کی جو پوٹینشل ہے, جی, کہ وہ ریئلائز نہ ہو. اور باقی جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عمران خان صاحب کو لمبی عمر دے اور دوبارہ موقع دے, جی, یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں. ایک بہت فیمس سیئنگ بھی ہے کہ no one can stop an idea whose time has come. ایک سوچ کو آپ نہیں روک سکتے, سوچ پہ تو کوئی پابندی اور نہیں. عمران خان ابھی ایک سوچ ہے, تو جو عمران خان کی ویژن ہے, یہ ویژن نہیں رک سکتی. اس ویژن پہ عمل ہی ہوگا, جو بھی کرے گا تو پاکستان آگے بڑھے گا. اس سے بہتر ویژن پہ عمل ہو سکتا ہے. پی ایم ایل این, پاکستان پیپلز پارٹی, جے یو آئی, اے این پی, اور اس ٹائپ کی یہ جتنے بھی ریلو کٹے پارٹیز ہیں, ان کے ویژن پہ پاکستان نے یہاں پہ ہی جو ہے وہ اینڈ اپ کرنا ہے, جہاں پہ یہ 3 مہینوں میں انہوں نے ثابت کر دیا کہ جو دعوے انہوں نے کیے تھے, اور ان دعووں سے انہوں نے, سچی بات ہے ماننی پڑے گی, عمران خان کی مقبولیت میں ایک ڈینٹ لے آئے تھے. جی, بہت سے لوگ سوال کر رہے تھے, لیکن یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انہوں نے اپنی 3 مہینوں کی کوششوں سے یہ دکھا دیا کہ عمران خان نے
کووڈ کے باوجود دنیا کے مشکل ترین حالات میں پاکستان کو کس ٹائپ کی معیشت کی گروتھ دی، کس حد تک مہنگائی کو کنٹرول کیا، کس حد تک جاب کریشن کی، اور کس حد تک پاکستان کو ایک مستحکم فیڈریشن بنا۔ یہ دو میسیجز آئے ہیں میرے موبائل پہ، اور یہ گزشتہ پروگرام میں بھی یہ لوگ ہیں، ایک تو ان کا 2-3 منٹ ہے تو کم از کم چونکہ لوکل ایشو ہے تو یہ بھی آپ سے میں پوچھوں۔ ایک تو ریگی کے حوالے سے وہ کہہ رہا ہے کہ ریگی ماڈل ٹاؤن ڈیولپ نہیں ہو رہی، اس میں صرف 2 زونز ہیں، ایک دوست کہہ رہا ہے، تو اس پہ آپ کیا کریں گے اس پہ، یہ جو دوسرے زون 1, 2 اور 5 میرے خیال میں انہیں ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ ہیلتھ کارڈ کا ہے جو قبائلی اضلاع ہے اس کے وجہ سے، لیکن پہلے اس پہ آپ مجھے جواب دیں کہ کیا بہت عرصہ ہو گیا، میں شارٹ بات دیتا ہوں، اور یہ انہی ایشوز کی عکاسی کرتا ہے کہ ہمارے ایڈمنسٹریٹو ڈھانچے میں اس ٹائپ کے مسئلے آسانی سے حل نہیں ہوتے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ ہم نے کام ضرور کیا ہے لیکن کسی حل تک پہنچے نہیں ہے۔ میں آپ کو اس کا وہ بتاتا ہوں، میں آج سے کوئی 2-3 دن پہلے یہ 1-2 سینئر افسران سے بات کر رہا تھا کہ دیکھیں، کیونکہ یہاں پہ ایشو کیا ہے کہ خیبر کے سائڈ کو ایک ٹرائب اور انتظامیہ کے درمیان مسئلے، اس میں ایشو یہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنے پلاٹس کے پیسے دے چکے، ان کو پوزیشن نہیں مل رہے، اور 10-20 سال ہو گئے پوزیشن نہیں ملی۔ اب یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ دے، اب میں آپ کو یہ کہہ دوں گا صرف پلاٹ دے دیں ان لوگوں کو، قبضہ دے دیں کہ اس کا حل نکالے، کہ میں تو کسی سے پیسے جو ہے وہ لے چکا ہوں، بالکل میں سی ایم صاحب سے دوبارہ بھی بات کروں گا، لیکن ایسی چیز پہ جو ایک عوامی مسئلہ ہے، ان کے ساتھ میں کورٹ بھی جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس کا حل میرے خیال میں 2 حل ہیں، یا تو یہاں پہ سیٹلمنٹ ہو، ٹھیک، اور اگر یہاں پہ سیٹلمنٹ نہ ہو تو ان لوگوں کے لیے، یا جو لوگ جو ہے وہ خواہش رکھنا چاہیں کہ ان کو کہیں اور کمپنسیٹ کیا جائے، متبادل دیا جائے، تو حل ہمیشہ ہوتا ہے۔ لیکن زون 1 اور زون 2 میں تو مسئلہ نہیں ہے میرے خیال میں، صرف یہ ہے کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ ہاں جی، دیکھیں ڈیولپمنٹ تو ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹ تو ہو رہی ہے، اور اگر آپ پچھلے 3-4 سال میں دیکھیں بہت حد تک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لیکن آپ جو پاکستان میں ڈیولپمنٹ کا جو راستہ دیکھتے ہیں اس میں ہمیشہ اگر آپ 2 قدم آگے جاتے ہیں، 1 قدم پیچھے جاتے ہیں، کئی چیزیں عدالتوں میں رک جاتی ہیں، کئی چیزیں رولز کے نیچے رک جاتی ہے، کئی چیزیں الزامات کے نیچے رک جاتی ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر بڑے ایشو پہ ذاتی طور پہ انٹرسٹ لے کے اس کے ڈیٹیل میں پڑھوں، لیکن جب تک سسٹم اتنا بہتر نہیں ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ خود سے اپنا کام کریں، اور ایک سینئر ممبر کی، ایک منسٹر کی، ایک چیف سیکرٹری کی، ایک چیف منسٹر کی ہر مسئلے میں جو ہے وہ انٹرونشن کی ضرورت نہ ہو، تو ہماری توقعات سے سسٹم جو ہے وہ زیادہ آہستہ جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ یہی تو چیز چینج کرنی ہے۔ اور صحت کارڈ پہ آپ پوچھیں گے، میں یہی کہہ رہا ہوں صحت کارڈ پہ مسئلہ ہوگا، لیکن آپ دیکھ لیں ایک صحت کارڈ دے کے ہم نے 8 لاکھ خاندانوں کو ہر سال یہ موقع دے دیا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے مرضی کے ہسپتال پہ اپنے مرضی کا علاج کر دے۔ بہت سی ریڈ ٹیپ ہم نے ہٹا دی ہے۔ یہ فلسفی ہم نے بہت حد تک بہت سے شعبوں میں بڑھانی ہے۔ بہت شکریہ، وقت میرے پاس ختم ہوا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ بھی کوشش کریں گے کہ اسی موضوع پہ ہیلتھ کے حوالے سے اسپیشل ایک پروگرام کریں گے۔ آپ کا ناظرین